کیا بلی پالنا سنت نبوی ہے؟ تو اس بارے میں پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ تمام جانوروں کے ساتھ ہی نرمی اور ہمدردی کا انداز اپنایا جائے۔ شریعت اسلام نے ہمیں اس کی ترغیب دی ہے۔ یہاں تک کہ کتے کے ساتھ بھی نرمی کا انداز اپنانے کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک گناہ گار عورت کو ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دیا گیا تھا، اور جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ہر تازہ کلیجے والے پر نیکی کرنے میں ثواب ملتا ہے، یعنی ہر جانور کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ملتا ہے۔ البتہ جانوروں کی دو اقسام ہیں، ایک طاہر یعنی پاک جانور ہیں جنہیں ہم گھر میں پال سکتے ہیں، اور دوسرے نجس اور ناپاک جانور ہیں جنہیں ہم گھر میں نہیں پال سکتے۔ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس لیے ہم اسے گھر میں نہیں پال سکتے، اس اختلاف سے قطع نظر کہ آیا وہ پورا ناپاک ہے یا صرف اس کا لعاب نجس ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مویشی کی حفاظت یا شکار کے غرض کے سوا کسی اور وجہ سے کتا پالا تو اس کے ثواب میں سے روزانہ 2 قیرات کی کمی ہو جاتی ہے، جبکہ بلی ایک پاک جانور ہے، اسی لیے ہم اسے گھر میں پال سکتے ہیں۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے، کبشہ بنت کعب بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں ایک دن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ آئے اور میں نے ان کے لیے وضو کا پانی رکھا، اتنے میں بلی آ کر اس میں سے پینے لگ گئی تو انہوں نے اس کے لیے پانی کا برتن ٹیڑھا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پانی پی لیا۔ کبشہ کہتی ہیں پھر ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے مجھ کو دیکھا کہ میں ان کی طرف حیرت سے دیکھ رہی ہوں، تو آپ نے کہا میری بھتیجی کیا تم تعجب کرتی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ نجس نہیں ہے، یعنی بلی نجس نہیں ہے، یہ تمہارے ارد گرد گھومنے والوں اور گھومنے والیوں میں سے ہے۔ دین اسلام نے بلی کے متعلق ان توہمات کا بھی خاتمہ کر دیا جو دنیا جہان میں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ مثلاً بعض لوگ بلیوں کو ناپسند کرتے ہیں اور وہ بلیوں کو اور خاص طور پر کالی بلی کو منحوس سمجھتے ہیں۔ آج بھی کئی لوگ ان توہمات کا شکار ہیں۔ امریکہ کا صدر جو بائیڈن بھی کالی بلی سے ڈرتا پھرتا ہے۔ اسی طرح پرانے زمانے میں بعض لوگ تو بلیوں سے اس قدر نفرت کیا کرتے تھے کہ ان کو بوری میں باندھ کر سمندر میں پھینک دیا کرتے تھے، جو کہ ایک سنگین گناہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا تھا جسے اس نے قید کر رکھا تھا، اور پھر اس کی سزا میں وہ عورت دوزخ میں گئی۔ جب وہ عورت بلی کو باندھے ہوئے تھی تو اس نے اسے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہ دی، اور نہ ہی اس نے بلی کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی۔ اب جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا بلیوں کا دین اسلام میں کوئی خاص مقام ہے، یا یہ کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی بلی پالی تھی، تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، بلیوں کا دین اسلام میں کوئی خاص مقام نہیں ہے۔ بس اتنا ہی ہے کہ بلی ایک پاک جانور ہے جسے پالنا جائز ہے، جیسے پرندوں کو پالنا جائز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بلی پالی۔ اور بعض لوگوں کے ہاں جو ایک قصہ مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلی کا نام معزہ تھا، اور یہ کہ ایک دن وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر سو گئی تو جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے بلی کو نہیں جگایا بلکہ اپنا لباس کاٹ دیا۔ یہ ایک بالکل ہی جھوٹا اور من گھڑت قصہ ہے۔ بعض صوفیوں نے اسی طرح کا ایک قصہ احمد رفاعی کے تعلق سے بیان کیا، جو کہ بعد میں لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا، جو کہ جھوٹ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ صحابی جلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو ہریرہ یعنی بلی کا باپ ہے، اور ان کی یہ کنیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے رکھی تھی کیونکہ وہ بلیاں پالا کرتے تھے، جبکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ مورخین کے ہاں جو بات راجح ہے وہ یہی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یمن کے رہنے والے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد الشمس تھا، جبکہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھ دیا، جبکہ ان کی کنیت ابو ہریرہ بچپن سے ہی تھی، کیونکہ بچپن میں وہ ایک بلی کو ساتھ لیے پھرتے تھے تو یمن کے لوگوں نے انہیں ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا۔
البتہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو ہر کہہ کر پکارا، یعنی بلے کا باپ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ابو ہریرہ کہہ کر نہ پکارا کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو ہر کہہ کر پکارا ہے، اور نر مادہ سے بہتر ہوتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کیا بلیوں کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ بلیوں کی خرید و فروخت حرام ہے، بعض نے کہا مکروہ ہے، اور بعض نے کہا کہ جائز ہے۔ اس اختلاف کا سبب ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلی کی قیمت لینے سے منع فرمایا۔ جن علماء نے بلی کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا، جن میں امام ابن حزم وغیرہ ہیں، انہوں نے اس حدیث کے ظاہر سے استدلال کیا ہے، اور جنہوں نے جائز قرار دیا، جو کہ اکثریت کا قول ہے، ان میں سے علماء کے ایک گروہ نے، جن میں امام نووی اور امام قرطبی وغیرہ ہیں، یہ کہا کہ یہاں نہیں سے مراد نہی کراہت ہے، یعنی بلی کی خرید و فروخت جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ جبکہ علماء کے دوسرے گروہ، جن میں امام احمد بن حنبل اور امام ابن عبد البر وغیرہ ہیں، تو انہوں نے اس حدیث کے طرق میں اضطراب کے سبب حدیث میں بلی کے لفظ کو ضعیف قرار دیا ہے، اور بلی کی خرید و فروخت کی نہی میں کوئی حدیث ثابت نہ ہونے کی وجہ سے اسے جائز قرار دیا ہے۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل کے لیے alooka.net پر شیخ دبیان محمد الدبیان کا مبحث فی بیع القطط کے عنوان سے یہ مقالہ ملاحظہ کریں، اور اسی طرح کی آتھینٹک معلومات کے لیے ہمارے چینل علمی اردو کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور نیچے کومنٹس میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مزید آتھینٹک معلومات کے ساتھ۔